شان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی میری اور آپ کی اس باہمی ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا شکیل الرحمن فاروقی صاحب بارہا جمعہ کے اجتماع میں آنے کا اصرار کرتے رہتے ہیں، اور میں بارہا اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ ایک اچھا خطیب جب مسجد میں موجود ہو، اس اچھے خطیب کی جگہ جمعہ پڑھانا مشکل کام ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں، جب آپ کو خود اتنا اچھا خطیب ملا ہوا ہے تو میں وہاں جمعہ پڑھا کے کیا کروں گا؟ لیکن چونکہ ان کا اصرار بڑھا تو آج اس اصرار پر میں انکار نہ کر سکا اور آپ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے۔ ہمیشہ حالات و واقعات کو سمجھنا چاہیے، اور گرد و پیش میں جو حالات ہیں ان پر نظر بھی ہونی چاہیے۔ دین اسلام اللہ کا پسند کرتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ دین اللہ نے ادھورا نہیں چھوڑا، اس دین کو اللہ نے مکمل کیا ہے۔ قرآن کریم میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، اس میں خوشی کا طریقہ ہے، اس میں غمی کا طریقہ ہے، اس میں شادی کا طریقہ ہے، اس میں جنازے کا طریقہ ہے، ہر طریقہ محفوظ ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی طریقہ ایسا ہو جو محفوظ نہ ہو یا جو معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آج ہم ایک طریقہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے تھا؟ تو ہمیں معلوم ہے کیسے تھا، اس لیے کہ دین محفوظ ہے اور دین موجود ہے اور اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیادوں کو سمجھنا پڑے گا۔ بنیاد کیا ہے؟ جب بنیاد سمجھ جائیں گے دین سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں سے ایک چیز ہے شہادت، شہید ہو جانا، شہادت کا مل جانا، شہادت کا پا لینا۔ شہید اپنے آپ کو پیش کرنا شہادت کے لیے ایک عنوان ہے۔ تو شہادت کیا ہے؟ شہادت کیوں ہے؟ شہادت پر اعزاز کیا ہے؟ شہادت پر اکرام کیا ہے؟ اور شہادت کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو کہاں سے معلوم کریں گے؟ یقیناً یہ معلوم کرنے کے لیے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں کوئی شہادت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ان کی زندگی میں اگر شہادت ہوئی تو حضور نے کیا کیا؟ اب جو کچھ حضور نے کیا وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، وہ سنت ہے، اور جو حضور نے نہیں کیا وہ نہ شریعت ہے، نہ سنت ہے، نہ دین ہے، نہ اسلام ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ اور پھر شہادت ہے کیا؟ قرآن کریم نے اس کو واضح کیا، شہادت کو واضح یوں کیا کہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ مارے جائیں اللہ کے راستے میں، مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، خون بہا دیا جائے اور وہ مر جائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، مرا ہوا مت کہو۔ یا اللہ مر تو گئے وہ،
کفن ہو گیا، دفن ہو گیا، قبر ہو گئی، تدفین ہو گئی، جنازہ ہو گیا، وراثت تقسیم ہو گئی، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اٹھتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، مسکراتا نہیں ہے، سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، خود لباس نہیں اتار سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور آپ کہتے ہیں اسے مردہ مت کہو۔ ایک جگہ کہا مردہ مت کہو، دوسری جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اسے مردہ سوچو بھی مت، مردہ کہو مت، پھر کہا مردہ سوچو مت۔ کیوں؟ پہلی جگہ فرمایا بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے۔ اب ہم سوچیں گے کیسے زندہ ہے، تو خدا نے بتا دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے شعور سے بالا تر ہے، تم نہیں سوچ سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن زندہ ہے۔ اب ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کو سمجھ میں آتی ہے، اللہ بتاتے ہیں، تو مجھے اپنی بات سمجھنی چاہیے، اللہ والی بات سمجھنی چاہیے۔ بھئی ایک آدمی مریض ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا، ہم نے اسے دیکھا، ہم نے کہا یہ مر گیا، ہم اسپتال لے آئے، ڈاکٹر نے مشین لگائی، چیک کر کے کہا زندہ ہے۔ اب ہم اپنی بات مانتے ہوئے اسے دفن کر دیں یا ڈاکٹر کی بات مانتے ہوئے انتظار کریں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں جلدی جلدی کرو، بس ہمیں پتہ چل گیا مر گیا ہے۔ بھئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مرا ہوا نہیں ہے، یہ کسی اور کیفیت میں، مردہ مت کہو، زندہ ہے۔ اور جب تک ڈاکٹر تصدیق نہیں کرتا، آپ ٹینٹ بھی نہیں لگاتے، آپ جنازہ بھی نہیں پڑھاتے، آپ غسل بھی نہیں دیتے، آپ کفن بھی نہیں دیتے، اسے رکھا ہوا ہے، کیوں؟ یہ زندہ ہے۔ جسے ڈاکٹر کہے زندہ ہے اسے مانتے ہو، جسے اللہ کہے زندہ ہے اسے نہیں مانتے۔ تو شہید وہ ہے جس کے مرنے کے بعد بھی اللہ نے کہا یہ زندہ ہے، یہ مردہ نہیں ہے۔ اور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ماتم زندوں پہ ہوتا ہے مردوں پہ ہوتا ہے؟ بے رونا، چیخنا، چلانا، ماتم کرنا، شور کرنا، یہ زندوں پر ہے یا مردوں پر ہے؟ سب بولیں بھئی، جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بولے، زندوں پر ہے مردوں پر ہے؟ مردوں پر ہے۔ اور شہید مردہ، شہید مردہ، جب شہید مردہ ہی نہیں ہے اور ماتم مردوں پر ہے تو شہید پر ماتم بنتا ہے؟ اب کربلا میں شہید ہونے والے حسین شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بھئی حضرت حسین شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حسین کے ساتھ کربلا میں جانے والے 72 افراد جو خاندان نبوت کے ہیں، خاندان علی کے ہیں، خاندان حسین کے ہیں، یہ سارے شہید ہیں یا نہیں ہیں؟ سارے شہید ہیں۔ سچ کہہ رہے ہو شہید ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہو شہید ہیں؟ یہ سارے شہید ہیں، سارے زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ سارے سارے ماتم کس پر ہے؟ ماتم کس پر ہے؟ کربلا والے کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ ماتم کس پر ہے؟ مردوں پر، زندوں پر۔ تو کربلا والے تو زندہ ہیں، ماتم کس کا کر رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ ماحول معاشرے میں جہاں دیکھو کہا جی دن ہے۔ اگلی بات کرتا ہوں، یہ جو حضرت حسین کے ماتم کیے جاتے ہیں یہ 1 سے 10 تک ہیں۔ کب سے؟ بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے 1 سے 10 تک ہیں۔ اور حضرت حسین جو زندہ ہیں شہادت سے پہلے ہی وہ 1 سے 10 تک ہیں۔ شہید ہوئے 10 کی عصر کو۔ کب؟ 1 2 3 4 5 7 8 9 زندہ ہیں، شہید بھی نہیں ہوئے۔ 10 کی عصر کو شہید ہوئے تو ابھی دنیا سے گئے ہی نہیں، شہید ہی نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے ماتم 6 مانے دارت۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ابھی تو دنیا میں، ابھی تو گئے ہی نہیں، ابھی یہ سب کچھ کیا معنی رکھتا ہے بھائی؟
اور عجیب بات ہے، میں حیران ہوں اس بات پر کہ 10 کی عصر کو شہید ہوئے اور شام کو ماتم ختم ہو گیا۔ بھئی فطرتی طور پہ آپ کے یہاں جب کوئی بندہ مر جائے تو آپ رونا دھونا اس کے مرنے کے بعد شروع کرتے ہو یا پہلے؟ ٹینٹ پہلے لگاتے ہو بعد میں؟ دعا کے لیے پہلے بیٹھتے ہو بعد میں؟ اور اگر کوئی پہلے بیٹھ جائے ابھی بندہ مرے ہی نہ تو آپ اس کو کیا بولو گے؟ کیا بولو گے؟ بابا چریو آئے چریو، تو چلیے بیوقوف ہے پاگل ہے، او بھائی ابھی تو بندہ گیا ہی نہیں، تو ٹینٹ لگا کے کیا کرنا چاہ رہے؟ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو 10 تک تو حضرت حسین دنیا میں ہی ہے۔ کس میں؟ دنیا میں گئے ہی نہیں، تو 10 تک تم سب کچھ کر رہے ہو، 10 کے بعد کیوں نہیں کرتے؟ اگر پہلے تو شہید پہ غم، ماتم، مرثیہ، نوحہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو پہلے کیوں ہے اور بعد میں کیوں نہیں ہے؟ یہ 9 اور 10 کی چھٹی ہے اگر تو 10 11 کی ہونی چاہیے تھی، تاکہ بعد والا دن جو ہے 3 دن تو بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے؟ بھئی کتنے دن بیٹھنا چاہیے میت پر؟ کتنے دن؟ کتنے دن؟ کتنے؟ حضرت حسین 61 ہجری کو شہید ہوئے اور ہم 1445 ہجری میں، بیٹھنا کتنے دن چاہیے؟ سمجھدار لوگ بات تو سمجھ رہے ہو نا؟ 61 ہجری میں شہید ہوئے، ہم جب موجود ہیں یہ 1445 ہجری ہے، میت پر کتنے دن بیٹھنا چاہیے؟ 1385 سال ہو گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ یہ کہتے ہو تو یہ پہلے جو 10 دن ہے یہ ہے، بعد میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بندہ زندہ ہے، تمہیں تکلیف ہے، بندہ شہید ہو گیا، تمہاری تکلیف ختم ہو گئی، تم گھر چلے گئے۔ ان پہلے 10 دنوں میں آپ شادی نہیں کر سکتے، غم ہے، بعد میں کر لیتے ہو کہ غم ختم ہو گئے۔ 11 کو، 12 کو، 13 کو سمجھنا، 10 کو شہید ہوئے، لاش کٹی ہوئی ہے، گردن اتری ہوئی ہے، خیمے جلے ہوئے، بقول تمہارے دوپٹے اترے ہوئے، ماحول خراب ہوا ہے، غم کی کیفیت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں، کوئی باقی بچنے والا نہیں ہے، عورتیں موجود ہیں، غم کی کیفیت ہے، قیامت ڈھائی جا چکی ہے، قیامت صغریٰ کا منظر ہے، یہ سبھی کچھ ہے۔ ہوا کب ہے؟ ہوا کب ہے؟ 9 کو نہیں ہوا، 7 کو نہیں ہوا، 6 کو نہیں ہوا، 9 کو تو تڑپ رہا ہے، 7 کو تو تڑپ رہا ہے، 8 کو تو تڑپ رہا ہے، 5 کو چودہ تکلیف ہے، 4 کو چودہ تکلیف ہے، 2 کو جلوس ہے، 4 کو جلوس ہے، 6 کو جلوس ہے، 10 کو جلوس ہے، 9 کو جلوس ہے، 10 کو جلوس ہے، 11 کو کیوں نہیں؟ یار بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگلی بات سمجھ میں، 11 کو نہیں، اب پہلے کیا اب کیوں نہیں؟ اب بھی تو کرو۔ کہتے ہیں اب کیا کریں، شہید ہو گئے۔ خوشی ولادت کے بعد ہے، خوشی ولادت کے بعد ہے، اور غم شہادت کے بعد ہے، اگر ہو تو موت کے بعد ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں سب کچھ کیا جا رہا ہے اور پھر اسے دین سمجھا جا رہا ہے، سمجھنا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے، شیعہ جوانوں سے سوال ہے میرا، کیا سوال ہے؟ میں نے کہا میرا سوال ہے کہ ماتم حسین کا ہے، علی کا کیوں نہیں؟ ماتم حسین کا ہے، حسن کا کیوں نہیں؟ ماتم حسین کا ہے، بی بی فاطمہ کا کیوں نہیں؟ کیا ان کے جانے کا غم نہیں ہے؟ ان کے جانے کا غم نہیں ہے؟ ماتم علی نہیں، ماتم حسن نہیں، ماتم بی بی نہیں، تو صرف ماتم حسین کیوں ہے؟ بھئی کسی شہید کے جانے پر اگر غم ہے تو سب پر ہے یا ایک پر ہے؟
کسی کے دنیا سے جانے پر اگر غم ہے تو ایک کا ہے یا سب کا ہے؟ تو ایک بار ماتم ہے، باقیوں پر کیوں نہیں؟ اگر دین ہوتا تو سب پر ہوتا، اور سب پر نہیں بتاتا ہے، یہ دین نہیں۔ کہتے ہیں جناب باقی بھی شہید ہوئے لیکن یہ مظلومانہ شہادت ہے۔ چلے یہ بات مان لیتے، مظلومانہ شہادت ہے، سر تن سے جدا ہو گیا۔ اب تو میں ایک اور مظلوم دکھاتا ہوں جو بہت مظلوم شہید ہے، وہ حضور کے چچا ہے، ان کا نام حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جسم کے ٹکڑے ہو گئے، پہنانے کو کفن نہیں ہے، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ حسین کا تو سر تن سے جدا ہوا، حمزہ کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا میں بدلہ لوں گا، بدلہ ایسا ہی بدلہ لیں گے۔ قرآن آیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ سننا میری بات، صبر خوشی میں نہیں ہوتا بھائی، صبر خوشی میں نہیں ہوتا۔ صبر کس میں ہوتا ہے؟ کس میں ہوتا ہے؟ صبر غم میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے۔ بابا صبر کر۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ نے حضور سے فرمایا میرے محبوب اتنا ہی بدلہ لینا، زیادہ نہیں، اور اگر صبر کرو تو صبر بہتر ہے۔ حضور نے صبر کیا یا نہیں کیا؟ حضرت صفیہ آنے لگی حضرت حمزہ کی لاش پر۔ حضرت صفیہ حضور کی پھپھو ہے، حضرت حمزہ حضرت صفیہ کے بھائی ہیں، حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن ہے۔ بہن بھائی والوں آپ سمجھتے ہو بہن کے بھائی سے محبت کا کتنا رشتہ ہوتا ہے۔ آنے لگی، بیٹے سے بھیجا حضور سے کہو مجھے اجازت تو میں جاؤں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ آقا اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ اس بات کا خطرہ ہے، میں جان کر بیل کروں گی، نوحہ کروں گی، مرثیہ پڑھوں گی، روؤں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی، کپڑے پھاڑوں گی۔ فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو ایسا نہیں کروں گی۔ کیا کرنے جا رہی ہوں کہ باپ بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کر مبارکباد دینے جا رہی ہوں، حمزہ تجھے مبارک ہو، تو نے ٹکڑوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر دیا مگر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ بھئی بہن آئی لاش پہ کھڑی ہوئی، نوحہ نہیں کیا، ماتم نہیں پڑا، یہ کون سی کیفیت ہے، کون سا عالم ہے؟ میت کس حیثیت میں، میت کس کیفیت میں، ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہے، یہ سب کچھ دیکھ لیا مگر ہاتھ نہیں اٹھا، سینے پر نہیں لگا، دوپٹہ نہیں اترا، چاک نہیں کیا، اس اپنے لباس کو چاک نہیں کیا، دوپٹے کو اتارا نہیں، وہیں پر بیٹھ کر سکون سے اپنے بھائی کو خراج تحسین پیش کیا۔ پتہ چلا جب کوئی شہید ہو جائے اس کی میت پہ چیخنا، چلانا، واویلا کرنا اور ماتم کرنا نہیں ہے، اس کی لاش پہ کھڑے ہو کر عزم کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے، ہمت کرنا ہے، جذبات کا اظہار اس طرح کرنا ہے کہ تو نے بھی اس پر جان دے دی ہے، ہم بھی دے دیں گے، تیرا نظریہ نہیں چھوڑیں گے، دین کو مٹنا نہیں دیں گے، اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے۔ یہ تیرا بھی طریقہ تھا، یہ ہمارا بھی طریقہ ہے۔ یہی بات حضور کی زندگی بتاتی ہے، یہی عمل صفیہ بتاتی ہے۔ تو 10 کو شہادت ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اور یکم سے 10 تک ہے ہی کچھ نہیں، اس پر یہ کچھ ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ گئے ہو کہ شہادت جو ہے وہ غم نہیں ہے، شہادت سعادت ہے۔ یہ کیسے سعادت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے شہادت دے دے۔ کون سی نعمت ہے جو حضور کو نہیں ملی؟ اس کائنات کی ہر خوبی حضور کے پاس ہے اور ہر صفت سے حضور مزین ہے، لیکن شہادت کتنا بڑی نعمت ہے کہ رسول خود مانگے۔ فرمایا ایک مرتبہ شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، صرف ایک مرتبہ نہیں، بارہا شہید کیا جاؤں
اور بارہا زندہ کیا جاؤں، یہ اتنے مزے کی موت ہے، یہ اتنے مزے کا کام ہے جس کے خون کے قطرے گرنے سے پہلے ہی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس عظمت کی بلندی پر حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے شہادت چاہیے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے شہادت چاہیے، حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے شہادت چاہیے، حضرت علی کہتے ہیں مجھے شہادت چاہیے، اور خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء کو اللہ نے شہادت دی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو لوگ مانگ رہے ہیں اور رب مانگنے پر دے رہے ہیں۔ اگر یہ غم کی چیز ہوتی، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن بھی زندہ تھے، حضرت حسین بھی زندہ تھے۔ پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے ہاں امام معصوم ہوتا ہے اور معصوم کا ہر عمل ہی معصوم ہوتا ہے، جب شہادت علی ہوئی اس وقت حسن نے کیا کیا، حسین نے کیا کیا؟ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی محبت ہے، یہی عقیدت ہے، یہی اچھائی ہے، یہی بلائی ہے۔ جو انہوں نے کیا وہی شریعت ہے۔ آیا انہوں نے باہر نکل کر ماتم کیا، 1 سال گزرا، دوسرا سال گزرا، تیسرا سال گزرا، چوتھا سال گزرا، 20 سال گزر گئے۔ شہادت علی المرتضیٰ کے 21 رمضان ہے۔ شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو شہادت علی پر حسین نے کیا کیا تھا؟ شہادت علی پر سیدنا حسن نے کیا کیا تھا؟ اولاد علی نے کیا کیا تھا؟ خاندان علی نے کیا کیا تھا؟ خاندان نبوت نے کیا کیا تھا؟ جو انہوں نے کیا تھا وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ اور جو انہوں نے نہیں کیا وہ دین اور شریعت بن سکتا ہے؟ شہادت تو موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی، 3 سال ہو گئے، اہل تشیع نے حضرت فاطمہ کو شہید قرار دے دیا۔ یہ بھی 3 سال تازے پہلے نہیں تھی، کہا جی وہ شہید ہو گئی، اور یہ بھی تعین کر لیا شہید کس نے کیا، جی فلاں نے شہید کیا، کس کی وجہ سے ہوئے، فلاں کی وجہ سے ہوئے۔ عجیب بات ہے، یہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ شہید ہوئی، جن کا نام لیتے ہیں ان کو حضرت علی نے اپنی بیٹی دی ہے، حضرت علی نے اپنی، اور وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، ہاں وہ عمر ہے جو حضرت علی کے داماد ہیں، وہ عمر ہے جو حضرت فاطمہ کے داماد ہیں۔ یہ آج کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہے ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں ہے۔ تم ہوتے کون ہو؟ ان کے دل میں تو ان کی محبت تو اہل بیت کے دل میں۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی دی، محبت میں دی ہے، نفرت میں نہیں دی۔ داماد بنایا ہے، گھرانے میں شامل کیا ہے، بیٹوں میں شامل کیا ہے، اولاد میں شامل کیا ہے، خاندان میں شامل کیا ہے، بیٹی دے کر۔ تو پتہ چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو مانگا، صحابہ کرام نے شہادت کو مانگا، علی المرتضیٰ نے شہادت کو مانگا۔ شہادت زحمت نہیں ہے، شہادت رحمت ہے۔ اگلی بات سمجھیے، اور بہت خوب بات ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں بات آپ کو سمجھاؤں، آپ کی توجہ نہ ہو تو میں ایک قیمتی بات چھوڑ دوں۔ ہے توجہ؟ حضرت حسین جنت میں، کسی کو شک ہے؟ حسین کہاں ہیں؟ حسین کہاں ہیں؟ خاندان حسین کہاں ہیں؟ اولاد حسین کہاں ہیں؟ محبان حسین کہاں ہیں؟ کوئی شک ہے؟ کہاں ہیں بھائی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنت میں غم ہے؟ ماتم غم پہ ہوتا ہے خوشی پہ؟ جنت میں غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، کوئی ندامت ہے، کوئی افسوس ہے؟ حسین جنت میں، خاندان حسین جنت میں، اولاد حسین جنت میں۔ 61 ہجری میں جب حضرت حسین شہید ہوئے تھے، جو لوگ موجود تھے وہاں پر وہ غم میں تھے، شہادت کے غم میں نہیں، جدائی کے غم میں۔ کس کے غم میں؟ اس کی ایک مثال سمجھنا، آپ اپنے بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں امریکہ، دبئی، سعودیہ، افریقہ،
تمام بندوبست کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مکان بیچتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، اس کی نوکری کی بات کرتے ہیں، اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے جب رونا ہی تھا تو بھیجا کیوں تھا؟ وہ کہتے ہیں اس کے جانے پر غمگین نہیں ہوں، جدائی پر غمگین ہوں۔ بھیج تو خود رہا ہوں بھی، جانے والے پر غم نہیں ہے، وہ تو اچھی جگہ جا رہا ہے، لیکن چونکہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ شہید پر جو وقتی طور پہ غم ہوتا ہے وہ اس کی جدائی کا غم ہے، اس کی شہادت کا غم نہیں ہے۔ شہادت کی خوشی ہے۔ یہ میں نے مثال دے دی۔ حسین جب دنیا سے گئے زخمی ہو کر، آگے ملاقات کس سے ہوئی؟ نانا سے، اور نانا نے جب سینے سے لگایا ٹھنڈ پڑ گئی نہیں پڑ گئی؟ نانا بھی خوش، نواسا بھی خوش۔ دل سے لگایا بابا نے، بابا بھی خوش، بیٹا بھی خوش۔ دل سے لگایا ماں فاطمہ نے، ماں بھی خوش، بیٹا بھی خوش۔ یہ سب کہاں ہیں؟ یہ سب کہاں ہیں؟ اس کے بعد جو ان کے باقی بچے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ چلتے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، وہ سب کہاں ہیں؟ خوش ہے یا خوش نہیں؟ اگلی بات سمجھ لو، جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا، جنہوں نے حضرت حسین کو تڑپایا تھا، جنہوں نے حسین کے خاندان کو مارا تھا، جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، جو اس شرارت میں، سازش میں ملوث تھے، وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں؟ سب بولو بھائی، دشمنان حسین اور قاتلان حسین جنت میں ہیں یا جہنم میں؟ پوچھتا ہوں تم سے، جہنم میں کوئی خوش ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے؟ راحت ملتی ہے اسے؟ سکون ملتا ہے؟ سرور سے ہوتا ہے؟ کس میں ہوتا ہے؟ کس میں ہوتا ہے؟ اوے کس میں؟ جب بندہ غم میں ہوتا ہے پھر وہ تلاوت کرتا رہتا ہے یا ماتم کرتا رہتا ہے؟ محبان حسین جنت میں، قاتلان حسین جہنم میں، اس میں کوئی شک ہے؟ جہنم میں جنت میں غم نہیں ہے، جنت میں غم نہیں ہے، اور جہنم میں خوشی نہیں ہے۔ ہے خوشی؟ سوائے غم کے کچھ نہیں ہے۔ آگ لگ لگ کے وہ کالے ہو گئے، کالے ہو گئے۔ جس میں آتے ہیں جہنم کی آگ جلاتے جلاتے بندے کی ران پہاڑ جتنی ہو جائے گی۔ دنیا میں جب آگ لگتی ہے نا، آگ لگنے کے بعد سے پھول جاتا ہے، پھولنے کے بعد اس میں پیپ، اس میں گندگی، اس میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو عام آگ ہے۔ جہنم کی آگ کتنا بڑے گی؟ پکار کے انہیں جو ہے وہ جل گئے، خاک ہو گئے، کالے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ جل جل کر کیا ہو گئے؟ جل جل کر کیا ہو گئے؟ جل جل کر کیا ہو گئے؟ کون ہو گئے؟ کون ہو گئے؟ جہنمی۔ جہنم میں کون ہے؟ قاتلانے، سازش کرنے والے، شرارت کرنے والے، بلانے والے، پھر بھاگ جانے والے، ڈنڈی مارنے والے، بک جانے والے، یہ سارے کہاں ہیں؟ جنت میں غم نہیں ہے اس لیے ماتم نہیں ہے، جنت میں غم نہیں ہے اس لیے، اور جہنم میں خوشی نہیں ہے اس لیے ماتم ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس لیے کیا ہے؟ ماتم ہے۔ اب جنت کی قطار میں کون کھڑے؟ جہنم کی قطار میں کون کھڑے؟ رو کون رہے؟ تکلیف میں کون ہے؟ الجھنوں میں کون ہے؟ اور سکون اور سرور میں کون ہے؟ سفید تو علیحدہ علیحدہ لگ گئی ہے نا، راہیں تو علیحدہ علیحدہ ہو گئی ہے نا۔ ایک طرف جنت والے کھڑے، ایک طرف جہنم والے کھڑے۔ جنت میں ماتم نہیں ہے اور جہنم میں خوشی نہیں ہے۔ کہتے جی محرم میں کیوں ہے؟
میں نے کہا اس لیے کہ جو دن قریب آتے ہیں یاد بھی تازہ ہوتی ہے، پھر اللہ دوبارہ سے بلاتے ہیں اور بلا کر ریمانڈ لیتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نہ لے جائیں پولیس والوں کے پاس جو تھانے میں ریمانڈ لیتے ہیں. ان کے پاس ایک بڑا سا چھتر ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آجا بالما تیرا انتظار ہے. سارے سال محرم کے مہینے میں یہ لکھا ہوتا ہے آجا بالما تیرا انتظار ہے. وہاں فرق اتنا ہے کہ وہ ریمانڈ کوئی اور لیتا ہے، یہاں فرق اتنا ہے کہ بندہ ریمانڈ خود لیتا ہے. سمجھ آگئی نہیں آگئی؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ خود لیتا ہے. تو اس لیے جب لیتا ہے تو پھر چیز برآمد ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اس کا ریمانڈ لیا سے یہ برآمد ہو گیا، یہ برآمد ہو گیا، یہ برآمد ہو گیا. جب یہاں ریمانڈ لیتے ہیں پھر کیا برآمد ہو گیا؟ گھوڑا برآمد ہو گیا حسین کا، تازیہ برآمد ہو گیا حسین کا، جھولا برآمد ہو گیا حسین کا، جلوس برآمد ہو گیا حسین کا. بھئی یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ کہا ہمارے آبا و اجداد نے یہ کیا ہے. تمہارے پاس حسین کا گھوڑا ہے، تمہارے پاس تازیہ ہے، تمہارے پاس تابوت ہے. یہ برآمد کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ محرم میں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جن نے کیا تھا ان نے چھینا تھا. اب کسی کے گھر سے برآمدگی ہو جائے، مجرم وہ ہے کوئی اور ہے؟ تلوار حسین ان کے پاس ہے، گھوڑا حسین ان کے پاس ہے، تابوت حسین ان کے پاس ہے، فلاں ان کے پاس ہے، فلاں ان کے پاس ہے، گھوڑے ان کے پاس ہے، جھولے ان کے پاس ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس ہے. وہ کہتے ہیں یہ تابوت برآمد ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں جلوس برآمد ہو رہا ہے، تلوار برآمد ہو رہی ہے، نیزہ برآمد ہو رہا ہے، فلاں برآمد ہو رہا ہے. تو چھپایا ہوا کہاں تھا؟ کہا یہاں تھا. برآمد کیوں کر رہے ہو؟ کہا جا بالما تیرا انتظار. کیوں برآمد کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ریمانڈ ہوا ہے، ریمانڈ کے بعد بات چھپتی. سمجھ آ رہی؟ اگلی بات، قاتلان حسین جہنم میں، حضرت حسین کس میں؟ غم، تکلیف، پریشانی. خود بھی خوش ہیں، بعد والے بھی خوش ہیں، جو وہاں ملے سارے خوش ہیں، غم نہیں ہے. ہمارے ایک اور رسم ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم تو سبیل لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہتے حسین پیاسے تھے. تو آپ کو شرم نہیں آئی؟ حسین پیاسے تھے تو آپ کو پیاسا رہنا چاہیے. بھائی محبت پیاسا رہنے میں ہے یا شربت پینے میں؟ میں حیران ہوں، آپ کے آبا و اجداد میں کوئی پیاسا مر جائے آپ اس دن شربت پیتے؟ حسین پیاسے دنیا سے گئے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس دن شربت بنا بنا کر خود بھی پیتے ہیں، اوروں کو پلاتے ہیں. ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا اور یہ حلیم کھلاتے ہیں. دیگوں کی دیگیں پکڑی، کیا حلیم؟ کیوں بھائی کیوں بھگا رہے ہو؟ وہ تو بھوکے گئے تھے. لہذا یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. سنت وہی ہے جو ان حضرات نے کیا ہے. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے کیا، حضرت حسین نے کیا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کے بعد اسی کو اپنانا چاہیے جو ان حضرات نے کیا ہے. جو انہوں نے نہیں کیا اس سے بچنا چاہیے. چاہے کہ اس کو دین کہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق. ملک میں بدامنی ہو رہی تھی اور ملک میں فساد ہو رہا تھا کئی عرصے سے. اس بات پہ کہ صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے، اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے. اس فتنے اور فساد کو روکنے کے لیے ایک بل پیش ہوا. اور وہ بل کیا تھا کہ ایک قانون تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ جو صحابہ کرام کی توہین کرے گا اس کی سزا 3 سال ہوگی. کتنی عجیب بات ہے، کسی عام شہری کی کوئی توہین کرے اس کی سزا 5 سال ہے، اور ایک جو ہے وہ صحابی کی توہین کرے اس کی سزا کتنی ہے؟ 3 سال ہے. اب اس بات کو سمجھا گیا کہ اگر یہ 3 سال سزا ہے تو لوگ جرم کرتے ہیں، پھر سزا ہوتی ہے، پھر ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ واپس آ جاتے ہیں. لہٰذا اس سزا کو بڑھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بڑھنا چاہیے. اور سزا کو بڑھا کے کیا کرنا چاہیے؟ مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں پر بیٹھ کر اس کے لیے ترتیب بنائی کہ اس مجرم کی سزا کم از کم 10 سال ہونی چاہیے. کتنی بھائی؟ آپ کو اس سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ اگر 50 سال بھی ہو تو آپ کو کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ میں اور ہم میں گستاخ کوئی نہیں.
10 سال ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی سزا عمر قید ہونی چاہیے۔ کتنی؟ عمر قید ہونی چاہیے۔ یہ جرم بڑا جرم ہے، اس کی وجہ سے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بدامنی ہوتی ہے، لہٰذا اس سزا کو یوں بڑھایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے ایک عام شہری کی توہین کرنے کی سزا کتنی ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا آپ نے ایک شہری کی توہین کی سزا 5 سال کی ہے، اس کی تعریف کرو، توہین کی تعریف کیا ہے؟ کسی نے پوچھا؟ کسی نے جلوس نکالا؟ کسی نے کنونشن کیا؟ کسی نے شور شرابہ کیا کہ میں نہیں مانتا اس کا غلط استعمال ہوگا؟ کوئی آدمی بھی اٹھ کے مجھے کہہ دے گا اس نے میری توہین کی ہے، توہین کی تعریف نہیں ہوئی ہے لہٰذا مجھے 5 سال قید ہو جائے گی، اسے نہیں منظور ہونا چاہیے، پہلے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ توہین کی تعریف کیا ہے؟ توہین کا معنی کیا ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ قائد اعظم کی توہین پر 10 سال اور 14 سال سزا ہے، کسی نے نہیں کہا توہین کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ سارے قانون بنتے رہے، لیکن جب یہ قانون بنا کہ سزا 10 سال اور عمر قید ہوگی، ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہم اسے نہیں مانتے۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کہ توہین کی تعریف نہیں کی گئی۔ تو 3 سال کی توہین پر آپ تعریف پوچھتے تو ہم کہتے کہ آپ کو تعریف چاہیے، 5 سال کی سزا پر آپ پوچھتے ہم کہتے آپ کو تعریف چاہیے، 14 سال کی سزا پہ آپ پوچھتے ہم کہتے تعریف کا معنی۔ آپ نے وہاں نہیں پوچھا یہی معنی کیوں پوچھ رہے ہو، اس پر احتجاج نہیں کیا، اس پر احتجاج کیوں کر؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ گستاخی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کس کی کرتے ہیں؟ قانون کس کے بارے میں بنا کہ جو توہین کرے گا اس کو سزا ملے گی؟ کتنی؟ 3 سال میں ضمانت ہو جاتی تھی اور 10 سال ضمانت۔ یہی توہین علی کی کرے یا توہین ابو بکر کی کرے، توہین عمر کی کرے یا توہین حسن کی کرے، توہین عثمان کی کرے یا توہین حسین کی کرے، توہین کوئی عائشہ کی کرے یا توہین کوئی فاطمہ کی کرے، توہین کوئی عباس کی کرے یا توہین کوئی معاویہ کی کرے، جس کی بھی توہین کرے گا اس کی سزا 10 سال ہوگی۔ ہمیں منظور ہے، ہمیں قبول ہے، ہم اس کو مانتے، ایک بار نہیں 1000 بار یہ فیصلہ ہونا چاہیے، قانون بننا چاہیے، ہم اس کے ساتھ کھڑے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم گستاخ، اور وہ جو طبقہ کہتا ہے ہم اس قانون کو نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے تھے مولانا صاحب آپ جذباتی باتیں کرتے ہو، آج ہارون شہید نہیں ہے، آج اسحاق شہید نہیں ہے، اس ممبر کے وارث نہیں ہیں، لیکن میں ان شہیدوں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، تمہارے جانے کے بعد قافلہ رکا نہیں ہے، آج تمہارے بعد آنے والوں نے اسمبلیوں میں قانون بنوا ڈالا ہے کہ جناب جو گستاخی کرے گا اسے سزا ملے گی۔ ہم کہتے ہیں یہ سزا ہونی چاہیے، شیعہ کہتا ہے یہ سزا، ہم کہتے تھے گستاخ ہیں، تاجروں، پڑھے لکھے لوگوں، ٹیچروں، سیاستدانوں، ایم پی ایز، ایم این ایز، ججز، وکلاء، آپ کہتے تھے مولانا صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ تفرقہ بازی کر رہے ہیں، آپ شدت پسندی کر رہے ہیں، آپ انتہا پسندی کر رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، اور وہ بھی آ کر کہتے تھے ہم سب کو مانتے ہیں، ہم تمہیں کہتے تھے یہ تقیہ کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات چھپا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ ان کے دل میں گھسے ہوئے، وہ سچ کہتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب ہم توہین نہیں کرتے، لہٰذا وہ اچھے لوگ ہیں، توہین نہیں کرتے۔ ابھی قانون بنا ہے، سزا 10 سال کی ہے، چیخ کیوں رہے ہیں؟ شور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے؟ بھلا ایسا بھی کوئی بندہ ہے جو ملک میں رہے اور کہے میں قانون نہیں مانتا؟ کیوں نہیں مانتے قانون کو؟ اس لیے کہ گستاخی ان کی عبادت ہے، گستاخی ان کی عبادت ہے۔ وہ اگر گستاخی چھوڑ دیں ان کا مذہب ختم ہو جائے گا، اس کی بنیادیں کھڑی گستاخی پر ہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ پھندا گلے میں آ گیا، 10 سال قید کاٹنی پڑے گی، ذاکر جھوٹ بول کر، تبرہ کر کے، گالی دے کر فیس لیتا تھا، اب گالی دے گا نہیں، فیس ملے گی نہیں۔
مسئلہ پیٹ کا ہے، اس لیے کہتے ہیں ہم یہ قانون مانتے۔ اور پرسوں انہوں نے اسلام آباد میں سب ان کے بڑوں بڑوں نے مل کر کانفرنس کی، اور اس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہم یہ بل نہیں مانیں گے، ہم مر جائیں گے نہیں مانیں گے۔ مر جائیں گے؟ میں نے کہا ایک بات سنو، نہیں مانو گے تب بھی یہی ہوگا، مانو گے تب بھی یہی ہوگا، مر تو دونوں صورتوں میں جاؤ گے۔ نہیں مانو گے، ساری قوم ایک طرف ہے، یہ بل میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ بل ہمارا جمع کیا ہوا نہیں ہے، یہ بل ہمارا پاس کیا ہوا نہیں ہے، ہمارا تو پارلیمنٹ میں ممبر ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا تو سینٹ میں نمائندہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ سارے ممبر ہمارے ہیں اور سارے نمائندے بھی ہمارے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے بل پاس ہوا، داخلہ کمیٹی سے بل پاس ہوا، قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا، سینٹ سے یہ بل پاس ہوا اور متفقہ ہوا، کوئی اختلاف کسی نے نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں یہ سب غلط لوگ ہیں، تو صحیح لوگ کون ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہیں۔ میں نے کہا اپنی کوئی اچھائی بتاؤ کون سی ہے؟ یہ صبح شام ڈھونڈتے رہیں، ایک اچھائی ان کو اپنے اندر نہیں ملے گی۔ اور طارق روڈ کے لوگوں، جب بندے میں اچھائی نہ ہو اس کو کسی میں اچھائی نظر بھی نہیں آتی، گند کو گند نظر آتا ہے، گندگی کو گندگی نظر آتی ہے، غلاظت کو غلاظت نظر آتی ہے، سچے سچوں کو نظر آتے ہیں۔ جن کی آنکھوں پہ جھوٹ کی پٹی بندی ہو ان کو سچائی نظر آ سکتی۔ بابا کہتے ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، ظالموں، ابو بکر کو مانتا ہی وہ ہے جس کی آنکھوں میں صداقت ہوتی ہے، عمر کو مانتا وہی ہے جس کے جسم میں حیا ہوتی ہے، اور معاویہ کو مانتا وہ ہے جو باپ کا حلالی بیٹا ہوتا ہے۔ ہم نہیں مانتے، تم ہو کون ہمیں نہیں پتا۔ انہوں نے اس بل کا انکار کیا، ہم اس بل کو نہیں مانتے۔ بل میں کیا ہے؟ بل صحابہ کے لیے نہیں ہے، بل اہل بیت کے لیے بھی ہے۔ کس کے لیے؟ اہل بیت کی جو توہین کرے اس کو سزا ملے گی۔ میں نے کئی موقعوں پہ کہا شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو تو صحیح، علی کے گستاخ کو سزا ملنا چاہتی ہے، تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے۔ حسین کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے۔ حسن کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، تم کہتے ہو ہم نہیں مانے۔ سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کو سزا ملنا چاہتی ہے، توہین کرنے والے کو سزا ملنا چاہتی ہے، تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے۔ اور ان کا ایک بڑا ان کی جماعت کا چیئرمین ہے، اس نے اسلام آباد کے کنونشن میں کہا ہم اہل بیت کے لیے بھی اتنی سخت سزا نہیں چاہتے۔ بتاؤ یہ محبت اہل بیت ہے؟ محبت اہل بیت ہے؟ تم اپنے لیے سخت فیصلے کرواتے ہو، اپنی بات منوانے کے لیے سخت بات کرواتے ہو، اور بات اہل بیت کی آ جائے کیوں؟ تمہیں پتہ ہے یہ اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، یہ اہل بیت کے بھی۔ بھائی حضرت فاطمہ کے گھر پہ حملہ دکھا کر حضرت علی کو گم کرنا علی کی توہین ہے۔ سیدہ فاطمہ سے سب کچھ چھن گیا اور علی نہ بولے، علی کی توہین ہے۔ اب وہ اس عنوان پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر یہ ہوگا پھر یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں کھلے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں جو ہو جائے ہمیں منظور ہے۔ ہمیں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بل ایوان صدر سے پاس ہو کر قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ نہیں، جو چاہتے ہیں صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ہر محب وطن چاہتا ہے قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ سزائیں ہونی چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ گستاخ گرفت میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ گستاخ کو پکڑا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ اور میں بحیثیت اہل سنت اور جماعت کے ذمہ دار ہونے کے مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں جناب عمر قید سزا ہے، میرا مطالبہ ہے گستاخ علی کو، گستاخ ابو بکر کو، گستاخ حسن کو، گستاخ حسین کو، گستاخ فاطمہ کو صرف عمر قید نہیں، سزائے موت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ سزائے موت ہونی چاہیے۔ میں تو موت پر تیار ہوں،
तुम कैद पर क्यों तैयार नहीं हो गए? समझदार लोग बात समझ रहे, बाशऊर लोग बात समझ रहे, पढ़ा लिखा बात समझ रहा है, पढ़ा लिखा तबका बात समझ रहा है। जो कल तक हमें गलत कहते थे, इस बिल ने वाज़ेह कर दिया, हम सच के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हम तो सजाए मौत के लिए भी तैयार हैं और वो 10 साल के लिए तैयार नहीं। पता चला हम गुस्ताख नहीं, और वो कौन है? कौन है? तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इतने सालों तक जो आपने हमें गाली दी, हमें बुरा भला कहा, हमारे लिए आपने कितने कितने जुमले लाकर हमारी दिल आज़ारियां की, कोई बात नहीं। अगर आपने आज मान लिया है तो हमने माफ़ कर दिया है। अगर आज आपने मान लिया है कि वाकई आप सच पर खड़े थे, फिर हमने माफ़ कर दिया है। वरना क़यामत के दिन पूछ तो होगी। कुछ लोग मारे खा रहे थे, हथकड़ियाँ पहन रहे थे, जुल्म और जबर में थे, रोडों पर मारे जा रहे थे, चौकों पर मारे जा रहे थे, उनके जनाजे उठ रहे थे, उनके लाशें बिखरे हुए थे, उनके बच्चे यतीम हो गए थे, उनकी बीवियां बेवा हो गई थी। तुमने मुखालफत की थी, तुमने उन्हें गलत कहा था, तुमने दहशतगर्द कहा था। वो तो कानून मांगते थे, वो तो कानून बनाना चाहते थे, वो मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते थे, वो मुल्क को मजबूत करना चाहते थे। तुमने ये कहा, बताओ रब ने पूछा क्या जवाब दोगे? अगर तुम कहते हो तुमसे ये गलत हुआ, फिर आओ हमारे साथ हो जाओ, हमारे शाना बशाना हो जाओ, हमारे साथ मोहब्बत करो, इस काफले में शामिल हो जाओ। हम सहाबा के नौकर हैं, हम अहले बैत के नौकर हैं, हम सहाबा के गुलाम हैं, हम अहले बैत के गुलाम हैं, हम सहाबा के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा की नौकरी करते हैं, हम अहले बैत की नौकरी करते हैं। सहाबा हमारा ईमान, अहले बैत हमारा ईमान, सहाबा हमारा ईकान, अहले बैत हमारा ईकान, सहाबा हमारा जज्बा, अहले बैत हमारा जज्बा, सहाबा हमारा सुकून, अहले बैत हमारा सुकून, सहाबा हमारा सुरूर, अहले बैत हमारा सुरूर, सहाबा हमारी मोहब्बत, अहले बैत हमारी मोहब्बत, सहाबा हमारा जुज़्व ईमान, अहले बैत हमारा जुज़्व ईमान, सहाबा हमारा ईकान, अहले बैत हमारा ईकान, सहाबा हमारा अकीदा, अहले बैत हमारा अकीदा, सहाबा हमें प्यारे, अहले बैत हमें प्यारे, सहाबा हमारे, अहले बैत हमारे, सहाबा से हमें मोहब्बत, अहले बैत से हमें मोहब्बत, सहाबा से हमें अकीदत, अहले बैत से हमें अकीदत, सहाबा से हमें उल्फत, अहले बैत से हमें उल्फत, सहाबा हमारे, अहले बैत हमारे, सहाबा अज़मत वाले, अहले बैत अज़मत वाले, सहाबा शरफत वाले, अहले बैत शरफत वाले, सहाबा इज़्ज़त वाले, अहले बैत इज़्ज़त वाले, सहाबा कदर वाले, अहले बैत कदर वाले, सहाबा मंज़िलत वाले, अहले बैत मंज़िलत वाले। घराना आला है, जराना आला है, यार आला है, रिश्तेदार आला है, ससुर आला है, दामाद आला है, बेटा आला है, बेटी आली है, नवासा आला है, नवासी आली है, घराना आला है, घर आला है, यार आला है, जराना आला है, सहाबा आला है, अहले बैत आला है। या नहीं है? मोहब्बत की मिसाल हम में है या नहीं है? सबको मिली या नहीं मिली? सारे मुसलमान इस बिल की हिमायत कर रहे हैं, यहूदी, हिंदू, ईसाई, नसरानी भी इस बिल की हिमायत कर रहे हैं, पीपल पार्टी, नून लीग, काफ लीग, MQM, सारी जमातें इसकी हिमायत कर रही हैं। कोई मुखालिफ नहीं है, एक तबका मुखालिफ है। कोई मुखालिफ है? सारी कौम एक तरफ है। और आखिरी और अगली बात कर रहा हूं, मेरी बात नोट की जाए भाइयों, ये अनापरस्ती का झगड़ा नहीं है, ये जिद का झगड़ा नहीं है, ये जातियात का झगड़ा नहीं है, ये कुर्सी और जायदाद का झगड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात है, ये पाकिस्तान के मजबूती की बात है, पाकिस्तान के मरबूत होने की बात है, फिरका वारियत के खात्मे की बात है। अजीब मंतिक है, कहते हैं ये बिल पास हो जाएगा तो फिरका वारियत फैल जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, गुस्ताख को सजा मिलने से फिरका वारियत फैलेगी, खत्म होगी? ये जो कह रहे हैं फिरका वारियत फैली, फिरका वारियत कहते किसको है? ये नहीं, ये कहना चाहते हैं कि हमें मौका दो, हम गुस्ताखी करें, ये लाइसेंस लेना चाहते हैं। और इनके एक बड़े ने इस्लामाबाद में अबू बकर सिद्दीक की अब तौहीन की और तौहीन करके कहा हम अबू बकर को नहीं मानते। मैं आपसे पूछता हूं, जो अबू बकर को नहीं मानता उसे आप मानते? जो अबू बकर को नहीं मानता उसे आप मानते? हाथ उठाकर यूं ना करें, मानते? मानते? अरबाब इख्तिदार जो खुले आम खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल, हजरत अली, हजरत हसन,
حضرت حسین کے امام ابو بکر کو نہیں مانتا، میں کھلا کہنے لگا ہوں پاکستان کا کوئی فرد بھی اسے نہیں مانتا۔ ایسا ہی ہے، ہم یہ نہ کہتے اگر تم یہ نہ کہتے، ہم کہتے ہیں رد عمل میں تم عمل ہو، جو عمل کرو گے رد عمل آئے گا، ٹھیک ہے؟ کھلے عام اس نے کہا، اور ان کے طالبی بورڈ کا سربراہ ہے اور یہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اس پر تنقید، اعتراض، اختلاف نہیں کیا، سب نے خوشی کا اظہار کیا اور سب نے نعرے لگائے اور واہ واہ کہا۔ اس کا مطلب ہے اس پورے مکتب فکر کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ ابو بکر کو نہیں مانتے، پورے عالم اسلام کا فیصلہ یہی ہے جو ابو بکر کو نہیں مانتا ہم اسے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے اس محبت کے ساتھ دو گے نہیں دو گے، ساتھ چلو گے نہیں چلو گے، پرانی باتیں ختم ہو گئی، آؤ نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ۔ ہارون قاسمی شہید تمہیں سلام ہو، حضرت اسحاق شہید تمہیں سلام ہو، خاندان والوں تمہیں سلام ہو، کراچی کے شہیدوں تمہیں سلام ہو، ملک بھر کے شہیدوں تمہیں سلام ہو۔ تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں کی ہے، ماحول یہاں تک پہنچ گیا ہے، اور اس دفعہ اسلام آباد میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ بل صدر نے اس پر سائن کیے اور قانون بن گیا تو ہم احتجاج کریں گے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں قانون کے بننے پر احتجاج نہیں بنتا، لیکن اگر تم دباؤ ڈال کر یہ کوشش کرنا چاہتے ہو ہم قانون نہیں بننے دیں گے۔ پھر پاکستان کا ہر پاکستانی، ہر شہری، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، تمام مکاتب فکر یہ چاہتے ہیں قانون بنے۔ اس میں رکاوٹ کھڑی ہوئی، اگر کوئی اس کو روکنے کے لیے نکلے گا تو ہم اس کو بچانے کے لیے بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے نکلو گے نہیں ہوگے؟ چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب کو بلانا پڑا، ہوگے نہیں ہوگے؟ 27 اگست حضرات اہل بیت اور صحابہ کی عظمت کا مارچ ہونے لگا ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سب محنت کرو گے، دعوت دو گے؟ 27 اگست اتوار کا دن ہے، انشاءاللہ العزیز اہل بیت، عظمت اہل بیت اور صحابہ مارچ۔ ہم نے یکم کو حضرت عمر مارچ کیا، 7 کو عمر اور حسین مارچ کیا، اور 10 کو حضرت حسین مارچ کیا۔ ہم اس ملک میں امن پیدا کرنے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے 27 اگست کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اہل بیت اور صحابہ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں سے دعوت ہے، تمام پارٹیوں کو دعوت ہے، اس میں شریک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ کہاں سے کہاں تک مارچ ہوگا آپ کے علم میں آ جائے گا، اپنی محبت کا اظہار کیجئے، اس میں شریک ہو کر ثابت کیجئے یہ ملک صحابہ کے چاہنے والوں کا بھی ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا بھی ہے۔ صحابہ کی اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت کی صحابہ سے محبت ہے، یہ دونوں آپس میں ایک ہے، دونوں کا نبی سے رشتہ ہے۔ ان میں تفریق ڈالنے والا فرقہ پرور ہے، ان میں اختلاف پیدا کرنے والا سازشی ہے، ان کے اندر جھوٹی من گھڑت روایتیں بتا کر قوم کو برگلانے والا غدار ہے، داغدار ہے، اسلام دشمن ہے، اہل بیت دشمن ہے، صحابہ دشمن ہے۔ چھانٹی ہو گئی ہے، محبان ایک طرف ہو گئے، گستاخ ایک طرف ہو گئے۔ ہم 27 اگست کو بتائیں گے شہر کراچی صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے خیال سے میں نے کچھ وقت آپ کا زیادہ لیا ہے، میں امام صاحب سمیت آپ تمام سے اس زیادہ وقت لینے پر معذرت چاہوں گا، اور اگر آپ چاہو میں زیادہ وقت نہ لیا کروں تو مجھے نہ بلایا کرو۔ جب بھی بلاؤ گے، یہ گستاخی پہلے بھی کی تھی، اب بھی کرتا ہوں، پھر بھی کرتا رہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔